السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا المیہ یہ رہا ہے کہ یہاں وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں یا منتخب کیے جاتے ہیں یا کروائے جاتے ہیں، پھر ان پر طیارہ اغوا کے کیس کا مقدمہ بنتا ہے، یا قتل کا مقدمہ بنتا ہے، یا دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے۔ تو یہ وہ ہماری ایک روایت رہی ہے، اور وہ روایت ماشاءاللہ تسلسل سے جاری ہے۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے، اور پروگرام سننے کے بعد آپ اگر اسے پسند آئے تو لائک کریں، لیکن اپنی رائے ضرور دیجئے گا، اور اگر لائک کریں گے تو دوستوں کو بھی شیئر کریں گے۔ تو پیش کر رہا ہوں پروگرام سمیع بصری کالم عالم پرواز، طاہر پرواز کے ساتھ۔ آپ کے علم میں ہے کہ ماضی میں ہماری عدالتوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، بے گناہوں کو پھانسی پر چڑھایا، جس کی پہلی مثال ذوالفقار علی بھٹو کہ ان کو قتل کے مقدمے میں، جس میں ان کا کچھ لینا دینا نہیں تھا، باقاعدہ پھانسی دے دی گئی، اور پھانسی دے کر، یہ ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا زمانہ تھا، اور پھانسی دے کر لاش کو راتوں رات چند لوگوں کی موجودگی میں تدفین کر دی گئی۔ اب دوسرا واقعہ کہ یہاں آرمی چیف کی تبدیلی ہو رہی تھی، اور آرمی چیف سری لنکا سے واپس آ رہے تھے، یہ ہیں جناب پرویز مشرف۔ اب پرویز مشرف نے اس واقعے کو طیارہ اغوا کیس کا رنگ دے دیا، اس میں نواز شریف کو ملک بدر کرنا پڑا۔ اب تیسرا کیس، میں نے پہلے کہا نا کہ یا منتخب ہوتے ہیں یا منتخب کروائے جاتے ہیں۔ تیسرا وزیر اعظم جس کے بارے میں اقرار کیا گیا، جنرل چیف آف آرمی اسٹاف سابق قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ یہ ہماری غلطی تھی، اور عمران خان کو اقتدار میں لے آئے۔ اس میں کوئی ایک مثبت چیز سامنے اگر نظر آتی ہو تو ضرور بتائیے گا۔ اس میں کیا ہوا؟ اس میں جب عدم اعتماد کی تحریک آئی، عدم اعتماد کی تحریک جب پیش ہوئی، تو باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر عمران احمد نیازی نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں نے تجھ سے جو مانگا تھا وہ تو نے مجھے دے دیا، میں تو چاہتا تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد پیش کرے، اب میں ان کو بتاؤں گا۔ اور جب وہ تحریک عدم اعتماد پاس ہو گئی، نہیں پیش کی جا رہی تھی، تو اس وقت قاسم سوری ایک ڈپٹی اسپیکر جو اس وقت تک سٹے پر اسمبلی کا رکن تھا، اور وہ سٹے کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، یہ ہے ہماری عدالتیں، اس نے کہا کہ جی یہ ایک سائفر آ گیا ہے، یہ ملک کے خلاف ہے، اور لہٰذا یہ قرارداد پیش نہیں ہو سکتی۔ اور ساتھ ہی جب عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جاتی ہے تو پھر وزیر اعظم کا اختیار ختم ہو جاتا ہے اسمبلی تحلیل کرنے کا، پہلے اس کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ فیصلہ ابھی نہیں ہوا تھا، تو صدر عارف علوی دندان ساز، ان کو ایک وہ بھیج دی گئی سمری، اور ایک مبینہ طور پر قوم سے خطاب بھی عمران خان کا تیار تھا، جو فوراً ہی ادھر سے منظوری کے بعد سارے چینلز پر آنا تھا، جس میں کہنا تھا کہ میں نے اسمبلی توڑ دی ہے۔ وہ کارروائی وقت پر قابو میں آ گئی، اور پھر اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی، جس کے نتیجے میں عمران خان کو جانا پڑا۔ اب کیا ہے؟ ان کے جانے کے بعد سائفر کو جب سامنے لایا گیا تو کہا گیا کہ ہم سائفر سے کھیلیں گے۔ یہ میرے لفظ نہیں ہیں، یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے الفاظ ہیں، اور پھر انہوں نے کھیلا سائفر سے۔ آج سائفر کا مقدمہ عدالت میں ہے، لیکن میں پی ٹی آئی کو مبارکباد کس چیز کی دے رہا ہوں؟ میں اپنے ان پاکستانی بھائیوں کو، میرے ہم وطن ہیں، مجھے عزیز ہے
کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنا لیڈر منتخب کرنے کا اور اس سے پیار کرنے کا حق ہے۔ تو میں آپ کو مبارکباد یہ دے رہا ہوں کہ جس چیف جسٹس عامر فاروق پر چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے وکلاء نے عدم اعتماد کیا تھا، آج جھولیاں بھر کر انہوں نے آپ کو خوش کر دیا۔ وہ خوش کیسے کیا؟ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 3 ضمانتیں منسوخ کی تھی، اور اس کے علاوہ سیشن کورٹ نے 6 ضمانتیں منسوخ کی تھیں۔ یہ 9 منسوخ شدہ ضمانتیں بحال ہو گئی ہیں، اور یہ کس نے کی ہیں؟ 2 رکنی بینچ نے، جس کی سربراہی چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ کر رہے تھے۔ تو یہ مبارک تو بنتی ہے۔ اب بتائیے، آپ کو اعتماد ہے؟ میرا خیال ہے یہ چیف جسٹس عامر فاروق پر پی ٹی آئی کا دباؤ جو ہے وہ کام کر گیا ہے، اور اس دباؤ کے نتیجے میں عدلیہ کیا آزادانہ فیصلے کر سکتی ہے؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت بھی چاہوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔